وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 135 میں سورۃ الجن آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 23 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. کلمت قل میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت انی حرف النون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر حرف النون کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت لا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. ہم اس مد میں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت املکو میں میم ساکن ہے تو ہم حرف المیم ظاہر کریں گے. کلمت لکم کے آخر میں یہاں میم پہ جزم ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو ہمیں حرف المیم کو ظاہر کرنا ہے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت ضرن میں حرف الضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، اور حرف الضاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں را پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے، اور اس پہ تنوین زبر بھی ہے. اور اس کے بعد حرف الواو آتا ہے. کلمت ولا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ضرا ولا. کلمت رشدہ میں حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں دال پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف القاف کلمت قل حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اور کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. رشدا قل. اور ہم کلمت رشدہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. کلمت لن کے آخری میں حرف النون ہے اور اس پہ جزم ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یجیرنی، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. لن یجیرنی. کلمت یجیرنی حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت من کے آخر میں نون پہ زبر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. من اللہ. کلمت احدن میں الف پہ اور ہا پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے، اور حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. دال پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے، تو یہاں حکم ہے ادغام، ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. احد ولن.
کلمت ولن کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت اجدہ. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہ نون کو ظاہر کرتے ہوئے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ولن اجدہ. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے کلمت دونہی. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من دونہی. کلمت دونہی کے آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. دونہی ملتحدہ. کلمت ملتحدہ کے آخر میں دال پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ آیت پہ روکیں گے تو اس پہ مد الف سے روکیں گے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. کلمت الا میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. کلمت بلاغن میں حرف الغین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور یہ حرف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف المیم ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. بلاغا من. کلمت من کے آخر میں نون پہ زبر ہے، پھر لفظ الجلالہ ہے تو ہمیں یہاں بھی لفظ الجلالہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. من اللہ. کلمت رسالاتہ، یہاں را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. حرف تا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر ظاہر کرنا ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَرِسَالَاتِهِ وَمَن. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یعصی. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. وَمَن يَعْصِ. کلمت یعصی میں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حرف العین کو ظاہر کرنا ہے. پھر حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ کلام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ. کلمت رسولہ، یہاں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. وَرَسُولَهُ فَإِنَّ. کلمت فَإِنَّ میں حرف النون کو ہم 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت لہو کے آخر میں یہاں ہا پہ الٹا پیش ہے تو ہم مد صلہ صغرا کو ظاہر کریں گے. لہو نارا. کلمت نارا کے آخر میں را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت خالدینہ، حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں خا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. خالدینہ. کلمت فیہا کے آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہاں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ابدا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اب آپ سورۃ الجن کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل إني لا
أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔